Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope all of you are fine, happy, healthy. Alhamdulillah, I am all good in my life and doing very busy with my routine. That's why I am off from my channel because Alhamdulillah I am learning Quran with translation and tafsir, so that I may not get time to my channel because I want to devote my time to Quran, inshallah. Alhamdulillah. This video is being made on the request of a student जिनका एग्ज़ाम है 5th को, तो इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स को भी बहुत हेल्प मिलेगी, लेकिन अगर एक को भी बहुत फ़ायदा हो जाता है तो इंशाल्लाह इससे भी बहुत मतलब आई विल बी हैप्पी विद दिस कि कुछ किसी एक ने भी सीख लिया तो। ये टॉपिक है द प्लेस ऑफ साइंस इन लिबरल एजुकेशन बाय बर्टन रसल. This is chapter number 6 of BSc English in University of Sargodha, University of Punjab and all of the universities of Punjab. The same syllabus is taught, I guess. تو چلتے ہیں اپنے ایسے کی طرف. I have tried my level best to make and present this essay in a very simple and short manners تاکہ ایگزام سے پہلے اگر آپ یہ صرف ویڈیو سنیں آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کے ٹاپکس آپ کو کلیریفائی ہوں اور آپ اس کے بارے میں کلیئر ہو کہ ایگزام اپنا اچھے طریقے سے دے سکیں انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلی بات جو برٹن رسل جو ہے, دس از اے ویری انٹلیکچوئل اینڈ اے ڈیفیکلٹ آتھر. تھوڑا بہت ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ بہت لرنڈ ہے, اسکالرلی لیول کا ہے, بہت امپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہے, وار کے اوپر, تھرڈ ورلڈ وار کے اوپر. اس کے جو ان پاپولر ایسیز ہیں وہ بہت مشہور ہوئے اور وہ بہت ہی لرنڈ اور اسکالرلی لیول کے کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اور پھر جو ون ورلڈ اینڈ ون گورنمنٹ کا تصور تھا, کانسیپٹ تھا, یہ بھی برٹن رسل نے پیش کیا تھا. تو ہی از اے ویری انٹلیکچوئل پرسن. تو اب جو وہ بات کرتا ہے ایجوکیشن کے اوپر, کلاسیکل ایجوکیشن کے اوپر, سائنٹیفک ایجوکیشن کے اوپر, آرٹس کی ایجوکیشن کے اوپر, تو ہی ہیز سم ورتھ اباؤٹ اٹ. کچھ ویلیو ہے اس میں, ہم نے بس سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ وہ بات کیا کر رہا ہے. سب سے پہلی بات وہ جو کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کامن پرسن جو ہے, کوئی بھی لے مین ہے, کامن مین ہے, اس کے سائنس کے بارے میں کیا ویوز ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ سائنس کے جو ہے ویوز وہ ایک کامن مین کی سمجھ میں نہیں آتے. عام آدمی جو ہے وہ سائنس سے اتنا ہی متاثر ہے جیسے وہ بجلی چلتے پنکھے کو دیکھے گا, واشنگ مشین کو دیکھے گا اور بہت سی اور فیسلٹیز کو دیکھے گا تو کہے گا سائنس بہت بڑی چیز ہے اور بہت اچھی چیز ہے. وہ سارا کچھ اگنور کر دیتے ہیں جو ان ساریوں کی میکنگ میں, وہ پروسیس جو یوز ہوتا ہے, اس کے پیچھے جو تھیری ہوتی ہے, جو کانسیپٹ ہوتا ہے, جو بیسکس ہوتی ہیں, وہ ان کو بالکل بھول جاتے ہیں اور جو سائنٹیفک انوینشنز ہیں وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہی سب کچھ سائنس ہے. تو یہ ایک رانگ کانسیپٹ ہے ایک عام آدمی کا. پھر وہ اسپرٹ آف سائنٹیفک تھنکنگ کے بارے میں 3 آتھرز کا ذکر کرتا ہے کہ جو 3 سائنسدان تھے, فیراڈے, میکسویل اینڈ ہرٹز, وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر صحیح سائنٹیفک اسپرٹ تھی اور انہوں نے اس کے اکارڈنگلی اپنی سوچوں کو, اپنے آئیڈیاز کو اور اپنی تھیریز کو اس کی لائٹ میں پیش کیا. وہ کہتا ہے کہ سائنٹیفک جو اسپرٹ ہے وہ ہوتی کیا ہے. The scientific spirit is looking at the things in quite unbiased manner and in objective manner. کہ ہم جو ہیں چیزوں کو, انوینشنز کو اور جتنی بھی کائنات ہے ان چیزوں کو امپرسنل ہو کے سوچیں, آبجیکٹو مائنڈ کے ساتھ سوچیں. ہمارا ذاتی یا شخصی رویہ اس میں ایڈ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہم ٹرو اسپرٹ کے ساتھ امپرسنل ہو کے چیزوں کو ریسرچ کرنے کے ذہن کے ساتھ سوچیں اور ان بائسڈ ہو کے سوچیں. یعنی ہمارا اس میں لائکنگ اور ڈس لائکنگ والا چکر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ چیز پسند ہے تو اس کو لے لیں, یہ ناپسند ہے تو اس کو چھوڑ دیں. بلکہ سائنس جو ہے وہ تو آبجیکٹو اسٹڈی ہے, وہ امپرسنل اسٹڈی ہے اور ان بائسڈ ہو کے اسے اسٹڈی کرنا چاہیے. اسی وجہ سے سائنس جو ہے وہ کلاسیکل ایجوکیشن اور آرٹس کی ایجوکیشن کے اوپر سپیریئر ہے, ان سے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ کلاسیکل ایجوکیشن جو ہے وہ تو کام ہی پرسنل ہو کے کرتی ہے کہ مجھے ارسطو پسند ہے تو میں بس اس کے آئیڈیاز کو ہولڈ آن کروں گا, اور مجھے یہ تصویر پسند ہے تو بس میں اسی کو ہی آگے لے کے چلوں گا. تو یہ ان لائٹ اسپرٹ ان بہت ہی کلیئر آسان لفظوں میں اس طرح سمجھا جا سکتا ہے.
پھر وہ ایجوکیشن کو ڈیفائن کرتا ہے. ایجوکیشن کے لیے وہ دو سمجھ لیں کہ ٹائپس بنا دیتا ہے کہ ایجوکیشن کو ڈیفائن کرتے ہوئے ایک وہ نیروور ٹرمز میں اس کو ڈیفائن کرتا ہے اور ایک براڈر ٹرمز میں. جب وہ براڈر ٹرمز میں ڈیفائن کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم جتنی بھی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اپنے انسٹرکشن سے, پرسنل ایکسپیرینس سے, اور کہیں سے بھی ہماری فارمیشن آف کیریکٹر ہو رہی ہے, ہم گلی میں جا رہے ہیں, ہمیں کوئی اینیملز کو ہم نے کچھ کرتے دیکھا, ہم نے ان سے کچھ سیکھا, ہم نے دوسرے انسانوں سے کچھ سیکھا, ہم نے کسی اور کے ایکسپیرینس سے سیکھ لیا, ہم نے اپنی ہارڈ شپس اور اسٹرگل کرتے ہوئے کچھ سیکھ لیا, ہم نے کائنات پہ غور و فکر کرتے ہوئے کچھ سیکھ لیا, تو یہ سارا کچھ بھی ہمارا لائف کا کیریکٹر بنا رہا ہے, ہماری زندگی بنا رہا ہے, ہماری فارمیشن آف کیریکٹر ہو رہی ہے, ہمارے ایکسپیرینس ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ایجوکیشن ہے, یہ بھی تعلیم ہے. نیرو ٹرمز میں وہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے, دا ایجوکیشن وی گیٹ فرام انسٹیٹیوشنز دیٹ آر میڈ انڈر دا فور ورلڈ, وہ چار دیواری کے اندر جتنی ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں وہ بھی ایک ٹائپ آف ایجوکیشن ہے. اینڈ دیٹ may be limited to books, magazines and newspaper. اینڈ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم ایجوکیشن میں مختلف کتابوں سے چنکس آف انفارمیشن لے کر مختلف سبجیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں اور ایجوکیشن آگے سے ڈیلیور کرتے ہیں. اور پھر یہ جو انفارمیشن ہے یہ ہماری ریڈنگ میں, ارتھمیٹکس میں, میتھمیٹکس میں, اسٹیٹسٹکس میں, حساب کتاب میں جو ہے نا ہماری ہیلپ فل ہو سکتی ہے یہ ایجوکیشن. اور اس ایجوکیشن کو وہ ان الفاظ میں ڈیفائن کرتا ہے کہ دا فارمیشن بائی مینز آف انسٹرکشنز آف سرٹن مینٹل ہیبٹس اینڈ اے سرٹن آؤٹ لک آن لائف اینڈ دا ورلڈ. کہ یہ ایجوکیشن جو ہے یہ ہم انسٹرکشنز یعنی ہدایات کے ذریعے حاصل کرتے ہیں, اور اس کا مقصد ہماری مخصوص ذہنی عادات کو ڈیولپ کرنا, نشو و نما کرنا ہوتا ہے, اور زندگی کے بارے میں, دنیا کے بارے میں ہمارا مخصوص نقطہ نظر بنانا ہوتا ہے. آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں کلاسیکل ایجوکیشن کے اوپر. کلاسیکل ایجوکیشن وہ تعلیم ہے جو کہ ڈیل کرتی ہے سوشیولوجی سے, پولیٹیکل سائنس سے, اکنامی سے, سوشل سفیئر سے, ریلیجس سفیئر سے, مورل سفیئر سے, جتنے بھی یعنی آرٹس کے مطلب اسٹوڈنٹ لیول پہ اگر میں سمجھانا چاہوں تو جتنے بھی ہمارے آرٹس کے سبجیکٹ آ جاتے ہیں, اسلامیات آ جاتی ہے, سوشل اسٹڈی آ جاتی ہے, اور اکنامکس آ جاتی ہے, جتنے بھی اس طرح کے جو ہمارے سبجیکٹس ہیں وہ کلاسیکل ایجوکیشن میں آتے ہیں, کیونکہ وہ اسپیسیفک اسکالرس پہ بات کرتے ہیں, اسپیسیفک فلاسفرز پہ بات کرتے ہیں, اور اسپیسیفک مائنڈ سیٹ اور پھر اسپیسیفک ڈیفینیشن آف لائف پہ بات کرتے ہیں. ان میں پھر آگے سے ہم چینجز اپنی مرضی سے جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اسی لیے سائنس اس سے ڈفرینٹ ہے, کیونکہ سائنس جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ بیسڈ ہے. کوئی ایک سپوزیشن بنتا ہے, اس کی اکارڈنگلی ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم رائٹ اینڈ رانگ ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے اکارڈنگلی ہماری فردر جو ریسرچز ہیں وہ جاری رہتی ہیں. ہم سٹاپ نہیں لگا دیتے یا اسی کو اینڈ نہیں مان لیتے, بلکہ اس میں ہم ڈفرینٹ چینجز تھرو دا ایجز کرتے رہتے ہیں. جبکہ جو کلاسیکل ایجوکیشن ہے اس کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہی اینڈ مانی جاتی ہیں اور وہی آج تک ٹرو ایکسیپٹیبل کی جاتی ہیں. ان میں ہم چینجز اپنی مرضی سے اڈاپٹ نہیں کر سکتے. ان میں فردر جو چیزیں ہیں وہ ایڈ تو ہوتی جاتی ہیں, لیکن جو ایک رائٹر کی اپنی ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ وہیں پہ جو 100 سال پہلے اس نے کہا تھا آج بھی ہم اس کو ایز اٹ از ہی یاد کرتے ہوتے ہیں. کلاسیکل ایجوکیشن ڈیل کرتی ہے پاسٹ سے, اور اس کو ہم رینیو نہیں کر سکتے. یہ فیوچر کے اوپر تبصرہ یا کریٹیسزم تو کرتی ہے, لیکن وی آر آلویز باؤنڈ ٹو دا پاسٹ آتھرز اور پاسٹ اسکالرز. پھر بھی ہمارا جو فوکس ہوتا ہے شیکسپیئر پہ ہوگا, چوسر پہ ہوگا, اور ہم بڑے بڑے اسکالرز کو ایڈمائر کریں گے, اریسٹوٹل کو, پلیٹو کو. آل دا ٹائم وی ڈو admire them and we do follow their instructions. برٹن رسل کہتا ہے کہ جتنا بھی پریزنٹ ڈے ورک آتا رہے, ناول کا, پوئٹری کا, ڈراما کا, اس کی جو روٹس ہیں ہمیں وہ کہیں نہ کہیں پہ پیچھے ماضی کے جو ورکس ہیں ان میں ملتا رہے گا. کیونکہ کلاسیکل ایجوکیشن جو ہے وہ پریزنٹ سے تو ڈیل ہی نہیں کرتی ہے. اٹ یوزلی ہیو اٹس روٹس ان دا پاسٹ.
تو اور ہم جو پریزنٹ کا کلچر ہے اور جو فنومینا ہے اس سے اتنی امپورٹنس اٹیچ نہیں کرتے. یہ سب کچھ برٹن رسل کے ویوز ہیں اباؤٹ کلاسیکل ایجوکیشن، اور اس کے کمپیریٹیولی وہ سائنٹیفک ایجوکیشن جو کہ سائڈ بائی سائڈ میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں کہ وہ ایمبیشن بیسڈ ایجوکیشن ہے، پروگریس بیسڈ ایجوکیشن ہے، پروگریسو ہے. پروگریسو وہ چیز ہوتی ہے جس میں ٹائملی فرام 1 to 3 اس طرح پروگریشن ہوتی جاتی ہے، ترقی ساتھ ساتھ آتی جاتی ہے، چیزیں ایڈ ہوتی جاتی ہیں. اور یہ آبزرو کرتا ہے فیکٹس آف لائف کو آبجیکٹیولی، اور پھر ایک کنکلوژن نکالتا ہے جو آبجیکٹیو ہوتا ہے، جو کہ امپرسنل ہوتا ہے، جو کسی کی پرسنل وشز، ومز اور ڈیزائر کے اوپر بیسڈ نہیں ہوتا ہے. یہ اس کے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں اپنے لیبارٹری کے اندر، اور یہ فار گرانٹڈ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر ایک نے ایک جو ایکسپیریمنٹ کی لائنز ڈیفائن کی گئی ہیں اسی کے اکارڈنگلی ایکسپیریمنٹ ہوگا. اس سے ہٹ کے کوئی اپنی ذاتی وش اور ذاتی مرضی، یعنی مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تو اس کو ایکسکلوڈ کر دے. نو، science is based on rules and regulations, and its experiments are done in the laboratory, and they are purely impersonal. A personal wish and desire is not added to the laboratory or to the experiment, so it is objective, and objective things deal with the universe, and they are not rejected with the passage of time because they deals with the objective manner اور truly world جو objectives ہیں ان کے ساتھ. Then we have classical education کے defect کیا ہیں. I will make you understand only one defect جو آپ اس کو prepare کر لیں گے اور اسی کو ڈسکشن کریں گے. پہلی ریزن جو ہے کہ سائنٹیفک ہیبٹ آف مائنڈ جو ہے وہ کلاسیکل ایجوکیشن کے اندر نہیں ہے. سائنٹیفک ہیبٹ آف مائنڈ کیا ہے؟ دا سائنٹیفک ہیبٹ آف مائنڈ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو پرسنل لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ. اٹ از پیورلی آبجیکٹو. اٹ آبزرو دا یونیورس کوائٹ ان آبجیکٹو مینر اینڈ اٹ کوشچنز ایوری فیکٹ اینڈ فگر. یہ ہر چیز کو ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھے گی. یہ ہوتی ہے سائنٹیفک ہیبٹ آف مائنڈ. اور پھر یہ جو ہے یہ جو کوالٹی آف مائنڈ ہے یہ ہم سائنس کو پڑھ کے ہی پیدا کر سکتے ہیں، کلاسیکل ایجوکیشن کو پڑھ کے پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی جو امپورٹنس اور اہمیت ہوتی ہے وہ کلاسیکل اسکالرس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہے. جن چیزوں کو وہ رائٹ اینڈ رانگ کہہ رہے ہیں، جو پیرامیٹرز وہ طے کر رہے ہیں، ہم ان کی نظر سے دنیا کو دیکھیں گے. ہم پھر اپنی اس میں نہیں ایڈ کریں گے کہ دس از ڈاؤٹ فل یا اس کو چیک کیا جا سکتا ہے، بلکہ ہم اپنے مائنڈ میں ایک فکسڈ نظریہ، فکسڈ تھیری بنا لیں گے اور اس کے اکارڈنگلی ہم پریزنٹ ڈے کلچر کو بھی دیکھیں گے. تو آئی ہوپ انشاءاللہ یہ آپ کو 2 پوائنٹ سمجھ آ گئے ہوں گے. پہلا کہ سائنٹیفک ہیبٹ آف مائنڈ جو ہے دس از پیورلی ریلیٹڈ ٹو سائنس، جو کہ کلاسیکل ایجوکیشن میں موجود نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ زیادہ فوکس کرتی ہے پاسٹ اسکالرس پہ اور ان کی رائٹنگس کے اوپر. جب ان کو پڑھنے کے بعد ایک انسان تیار ہوتا ہے تو اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو تھاٹس ہیں، نظریے ہیں، وہ انہی کے پیرامیٹرز پہ ڈیفائن ہوتے ہیں، اور پھر وہ پریزنٹ ڈے فیکٹس پہ کوشچن نہیں کرتے، نہ ان کے ساتھ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ از کہ دے give so much attachment to the things of the past, and they are solely inherited in the past culture and past scholars. جبکہ سائنس جو ہے it evolves, it progresses and it adds and changes with the passage of time. ٹھیک ہے. Next we have aims of education، یعنی کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ایمز آف ایجوکیشن پہ. تو اس نے 3 ایمز بتائے ہیں کہ the enlargement of human impulses and ideas. The second aim of education is to add morality into human beings, and the third aim of education is to sharpen its intellect. یہ 3 پوائنٹس آپ نے خود اپنے ساتھ لکھ لینے. اب ہم ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. پہلا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایڈیشن ان دا ہیومن امپلسز اینڈ آئیڈیاز، کہ ایجوکیشن جو ہے وہ انسان کے اندر امپلس نہیں پیدا کرتی، جو ایک بیسک یا مین امپلس ہوتی ہے. امپلس کیا ہوتی ہے؟ دا وش اینڈ دا ارج ٹو ڈو اینی تھنگ. ایک انسان کے اندر ارتعاش پیدا کرنا اور ایک انسان کے اندر ایک شوق اور خواہش پیدا کرنا کہ وہ کچھ کر سکے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ خود وہ کریٹ نہیں کرتی، بلکہ انسان ایک ہیومن مائنڈ کے اندر، ہارٹ کے اندر پہلے سے امپلسز موجود ہوتی ہیں.
ایجوکیشن ان کو انلارج کرتی ہے. اب جس طرح کی ایجوکیشن وہ حاصل کر لے گا اس کے اکارڈنگلی اس کی امپلسز موڈ ہوں گی اور اس کے اکارڈنگلی ایک وہ ہیومن مائنڈ تیار ہوگا. یعنی کہ اس کی جو پہلے سے امپلسز تھیں وہ ایڈ ہوتی جائیں گی, انلارج ہوتی جائیں گی. آئی ہوپ یہ آپ کو پوائنٹ سمجھ آ گیا ہے. سیکنڈ از مورالٹی, کہ ایجوکیشن جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو لوگوں کو مورل اینڈ ہونا چاہیے, انسان کی اخلاقیات کو سنوارنا چاہیے, اس کو انسان کے جو انسٹنکٹس ہیں انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں, جو انسان کے جبلی فطرتیں ہوتی ہیں وہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں, وہ سول بھی ہوتی ہیں وہ اور ان سول بھی ہوتی ہیں. اور ایجوکیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کو سویلائز کرنا, ہیومن مائنڈ کو, ہیومن انسٹنکٹس کو سویلائزڈ کرنا, ان کو مورلائز کرنا, ان کو ایک بیٹر ہیومن بینگ بنانا, دیٹ از انڈرسٹینڈیبل اینڈ دیٹ از نیگوشیبل ان دا سوسائٹی اینڈ دیٹ ورکس بیٹر ان اے ہیومنلی وے. پھر انسان کو وائز بنانا, وزڈم سکھانا, ڈسپلن بنانا سکھانا, آرگنائزیشن سکھانا, یہ وہ ساری اخلاقی قدریں ہیں, مورل ویلیوز ہیں جو انسان ایجوکیشن سے سیکھتا ہے. اور اگر یہ نہیں سکھا رہی ہیں تو پھر وہ ایجوکیشن نہیں ہے. یہ ایک اچھی جو ٹرمنالوجی ہے نا, رسل نے یہ اچھی ڈیفائن کی ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ اٹ شوڈ میڈ اے ہیومن مائنڈ انٹلیکچوئل, یہ انسان کو ایک اس کا ذہنی جو نقطہ نظر ہے اس کو اسے شارپن کرنا چاہیے. مینٹل ہیبٹس کو, آؤٹ لک کیا ہوتی ہے؟ نقطہ نظر ہوتا ہے, چیزوں کو دیکھنے کا جو نقطہ نظر ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بہتر ہو جانا چاہیے, پازیٹیو ہو جانا چاہیے, براڈر ہو جانا چاہیے. یہ ٹرمز آپ اپنے ساتھ لکھتے جائیں, جب آپ ڈیفائن کریں تو اس کو دیکھتے جائیں. یہ جو زندگی کے مختلف معاملات ہیں انسان ان میں امپرسنل ہو جانا چاہیے, ان ایموشنل ہونا چاہیے, اس کو ایک کمپلیٹ پازیٹیو لک ہو. جب وہ چیزوں کو دیکھے تو وہ ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ دیکھے, آبجیکٹیوٹی کے ساتھ دیکھے, اور چیزوں میں بجائے اس کے وہ اشتعال انگیز ہو, جھگڑا پیدا کرے اور لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ اس کی مشکل ہو. وہ ان تمام اخلاقی اقدار کے اوپر کام کرتے ہوئے تو یہی وہ کہتا ہے کہ دس اپروچ از ریئلی سائنٹیفک, کیونکہ سائنس ہی آپ کو سکھائے گی کہ جب انسان اس کو اپلائی کرتے ہیں ہم لائف کے اوپر, کہ سائنس کہتی ہے کہ دس از اے سپوزیشن, اس کو ایکسپیرینس کرو اور پھر اینڈ میں ریزلٹس بتاؤ, کنکلوژن بتاؤ. تو اس کا کنکلوژن فائنل نہیں ہوتا ہے, وہ رائٹ اینڈ رانگ ان دا لائٹ آف دیٹ سپوزیشن ہو سکتا ہے, ایکسیپٹ یا ریجیکٹ ہو سکتا ہے. اس کے نتیجے میں ایک نئی تھیری, نئی چیز سامنے آتی ہے. جبکہ کلاسیکل ایجوکیشن کہتی ہے کہ میں نے یہ چیز ڈیفائن کر دی, دس از فائنل. اور اس کو پڑھنے کے بعد ہمارا جو پورا پاکستان ہے وہ بھی ایسا ہی ہے. کسی کو کہہ دو کہ آپ جہاں پہ غلط ہیں, دے وڈ سے نو آئی ایم رائٹ. اور دوسرا جو ہے جس نے صحیح سائنٹیفک اسپرٹ کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اس کے اندر گنجائش ہوگی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کی, ریجیکٹ کرنے کی. اور یہ جو صلاحیت ہے اس سے ذہن بنتے ہیں, کردار تعمیر ہوتے ہیں, اور یہی رائٹ ٹائپ آف ایجوکیشن ہوتی ہے. اور اس ماحول میں جو بچے پروان چڑھتے ہیں یا جو ایجوکیشن ان کو ملتی ہے, پھر ان کا جو انٹلیکچوئل ہوتا ہے وہ ڈسٹرائے نہیں ہوتا, وہ اسپوائل نہیں ہوتا, تباہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ ان دا رائٹ ڈائریکشن ورک کرتا ہے. لاسٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اینڈ فلسفی جو ہے وہ کیا ہے. میرے خیال سے آپ کو بیچ میں یہ انڈرسٹینڈ تو ہو گیا ہوگا کہ سپیریورٹی آف سائنس اینڈ آرٹ جو کہ رسل ثابت کرنا چاہتا تھا وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے 2 پوائنٹس کو بیس بنا کر, کہ سائنس جو ہے دیٹ از بیسڈ آن دا نالج از بیسڈ آن پاسٹ بٹ اٹ لکس ان ٹو دا فیوچر اچیومنٹس اینڈ اٹ از اے پروگریسو نالج اینڈ اٹ کنٹینیوز ود دا پیسج آف ٹائمس. ان 3 پوائنٹس کو لکھ لیں. اور یہ ورک کرتا ہے آن سائنٹیفک آؤٹ لک, یعنی کہ یہ ایڈ تو کرتا ہے پاسٹ والی ڈیفینیشنز اور تھیوریز اور ایکسپیریمنٹس کو, بٹ اٹ لکس ان ٹو دا فیوچر. یعنی کہ جو آپ دیکھیں ابیکس ہم نے کمپیوٹر دیکھا تھا لاسٹ سٹارٹ جہاں سے ہوا تھا, اب اس کو کون یاد کرتا ہے؟ بہت کم یاد کرتے ہیں. اب جو ہے کس کی بات ہو رہی ہے؟ ٹچ پیڈ کی بات ہو رہی ہے, چپ کی بات ہو رہی ہے, مائکرو چپ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو وی آر ناٹ بیسڈ آن دیٹ. لیکن جب آپ لٹریچر کی بات کریں گے تو یو آر اسٹل کنیکٹڈ ٹو دا پلاٹو, ارسطوٹل
اور کریٹکس اور پوئٹکس اور جو انہوں نے چیزیں بتائی تھیں یوٹوپیا اینڈ وٹ ایور جو بھی لٹریچر انہوں نے کیا تھا وین یو کم ٹو دا لٹریچر تو ابھی تک وہ ان کو گلوریفائی کر رہے ہیں. ماڈرن ٹائمز کے جو رائٹر ہیں وہ تو اوور لک ہی ہو جاتے ہیں اور ان کو ہم اتنی کم ہی امپورٹنس دیتے ہیں, جبکہ سائنس جو ہے اگر آپ یلو بلب اسٹارٹ میں ہوتے تھے تو اب ان کا کوئی نام نہیں لیتا ہے, آلدو وہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا ٹھیک ہے, لیکن اب جو ہے وہ نیون لائٹس اور دوسرے بلب اور ٹیوب لائٹس اور وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, یعنی کہ اب ہم پریزنٹ ڈے کے اکارڈنگلی چیزوں کو ڈیولپ کرتے ہیں ان دا لائٹ آف سائنٹیفک نالج اور ان دا لائٹ آف سائنس, جبکہ لٹریچر اٹ از اونلی کنیکٹڈ ٹو دا پاسٹ. سائنس اور فلسفی کی جب ہم بات کرتے ہیں کم ٹو نو کہ اس فلسفی جو ہے اس نے ابھی تک سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف جو ہے وہ حاصل نہیں کیا ہے, اور یہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے, یہ امپرسنل ایٹیٹیوڈ ہے, آبجیکٹو ہے, ان بائسڈ ہے, اس میں پرسنل فیئرز, ہوپس, محبت, چاہت, لائکنگ, ڈس لائکنگ, ایموشنل جو ہے وہ چیزیں ہم ایڈ نہیں کر سکتے, بلکہ ہمیں ان سے اوپر اٹھ کے آبجیکٹیولی چیزوں کو اسٹڈی کرنا ہے. جبکہ رسل جو ہے اس چیز کو بہت ہی فیلز سوری فار دس کہ فلسفی جو ہے اور جو آرٹ اور لٹریچر جو ہے دیٹ انکلوڈز اونلی پرسنل ڈیزائرز, وشز, ومز اینڈ دیٹ از بیسڈ آن دیٹ. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, although I have done in a very hurry. If you couldn't understand anything, you can tell me in the comment box. I try my level best to make you understand, inshallah. See you then. Allah Hafiz.